السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک۔ پاکستان ویسے تو بریکنگ نیوز کا ملک ہے، یہاں پہ سیاست، سماج، مہنگائی، روزگار، ہر طرح کی خبروں کا انبار ہوتا ہے۔ مجھے اس طرح یاد ہے کہ جب میں یہاں کے ایک بہت بڑے چینل کا حصہ تھا تو ہمیں جو غیر ملکی جو ہمارے ٹیچر تھے انہوں نے ہمیں ایک دن پڑھایا کہ ٹیلی ویژن ہوتا کیا، تو ایک دن ہمارا لیکچر تھا بریکنگ نیوز۔ تو بریکنگ نیوز پہ جو گورا صاحب تھے جو امریکن تھے وہ بڑا ہنسنا شروع ہو گیا۔ ہم نے پوچھا جی آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہتا ہے یار میں پریشان ہوں کہ میں پاکستانیوں کو، جرنلسٹوں کو پڑھاؤں یہ بریکنگ نیوز کیا ہوتی ہے، تم تو دنیا ساری میں سب سے زیادہ بریکنگ نیوز پاکستان دنیا کو دینے والا ملک ہے۔ تو میں وہاں سے بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ چاروں طرف جب میں ایز اے جرنلسٹ میں نے جو دیکھی ہے سچویشن، تو عام آدمی کے لیے صرف ایک ہی خبر ہے، ایک ہی بریکنگ نیوز ہے، باقی کوئی بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی۔ آپ لیفٹ دیکھ لیں، آپ رائٹ دیکھ لیں، آپ سامنے دیکھ لیں، آپ پیچھے دیکھ لیں، آپ اوپر دیکھ لیں، آپ نیچے دیکھ لیں، آپ کو چاروں طرف سے مہنگائی نظر آ رہی ہے۔ اور مہنگائی سے اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ سرکاری طور پہ آفیشلی، میں حکومت پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جو اعداد و شمار کا محکمہ ہے وہ تقریباً وہ کہہ رہا ہے جی 35% مہنگائی اس وقت ہے۔ اور یہ یاد رہے یہ 35% مہنگائی تب ہے جب یہاں پہ سارا ایک شور چلا ہوا ہے کہ جناب IMF کی بڑی سخت شرائط آ گئی ہیں، حتیٰ کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ ایسے ہی شرائط ہے کہ میں امیجن نہیں کر سکتا، میں خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، یعنی کہ ڈرونا خواب سمجھ لیں کہ ایسی شرائط ہے۔ اور اس میں ایک شرائط سی دو چار میں جو آج کا موضوع میرا یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی جس سے ہم لوگ تھک گئے ہیں، پریشان ہیں، میجورٹی کو پنجابی کہتے ہیں رونا کیوں ہو گئے نا، اب اصل خبر یہ کہ اصل مہنگائی آنے والی ہے، یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ یہ جو مہنگائی ہے اس کو آپ بھول جائیں، یہ 35% والی مہنگائی۔ اب ایک جو شرط ہے سب سے بڑی جو وہ کہہ رہے ہیں سبسڈی آپ کم کریں، IMF کی میں شرط کی بات کر رہا ہوں، وہ آپ کے پاکستان میں 88% لوگ جو ہیں تقریباً جو بجلی استعمال کرتے ہیں ان کی ایوریج بنتی ہے 300 یونٹ۔ تو جب آپ 300 یونٹ سے سبسڈی ختم کریں گے تو آپ سمجھ لیں آپ 88% پاکستان کی جو پاپولیشن ہے، جو تقریباً آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر ہم 22-23 کروڑ لوگ ہیں تو اس میں 15-16-17 کروڑ تو بنتے ہیں یہ والے بجلی کا بل دینے والے۔ تو ایک صاحب مجھے ایک ایسٹیمیشن بتا رہے تھے کہ جو آج کی سچویشن بن رہی ہے، اگر یہ جو 300 یونٹ کی جب آپ جو ان کی مراد ہے یا سبسڈی کہہ لیں، جو آپ لوگوں کو تھوڑی حکومت کچھ اپنی جیب سے پیسے ڈال دیتی ہے اور آپ جب ڈالر میں بجلی بیچیں گے اور ڈالر میں وہ لوگ پاکستانی روپیز جو آپ کو دیں گے تو تقریباً 1 لاکھ کمانے والا جو بندہ ہے وہ بجلی کا بل نہیں دے سکے گا۔ یہ میں آپ کو آسان زبان میں بتا رہا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں جو 24 کروڑ 23 کروڑ لوگ ہیں اس میں کتنے لوگ ہیں جو 1 لاکھ روپے مہینہ کماتے ہیں۔ اب 1 لاکھ روپیہ مہینہ کمانے والا جو بندہ ہے وہ بجلی کا بل نہیں دے سکے گا۔ مطلب یہ نہیں کہ صرف اس نے بجلی کا بل دینا، اس پہ مطلب ہے کہ اگر اس کا گھر ہے یا اس نے گھر کا کرایہ دینا ہے یا اس نے کھانا پکانا ہے یا اس نے بچوں کو فیس بھیجنی ہے یا اس کے علاوہ اس کی زندگی میں بیماری بھی آ سکتی ہے، تو یہ آپ کی صورتحال ہے کہ صرف میں نے آپ کو ایک فیکٹر بتایا جس نے آپ کو یہ حال کر دینا ہے بجلی نے۔ ابھی یہ شرائط سے ہم آگے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو پیٹرول ہے وہ آپ کو پتہ ہے 35 روپے بڑھ گیا اور 15 فیبری تک یہ پلان ہے کہ اتنے تقریباً 35 روپے آپ اور مزید اس میں اضافہ ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا حال یہ شاید ہی دنیا کا ملک ہو جس میں 15 دن میں 70 روپے کا آپ اضافہ کریں گے۔ تو اس سے ابھی جو ایک اور 3-4 مہینے کا جو ڈیٹا میں دیکھ رہا تھا اس میں 19% پاکستان میں پیٹرول کا استعمال کم ہوا ہے، یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر پیٹرول کا مطلب ہے کہ آپ کا چلنا، آپ کے پاؤں میں آپ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، تو یہ سوسائٹی سکڑ رہی ہے، شہروں میں سفر مشکل ہوتا جا رہا ہے، لوگ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے کاروباری اپنا سفر جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ 19% آپ کی اس میں کمی ہوئی ہے۔ کنسٹرکشن کی جو جان ہوتی ہے وہ سریہ کا نظام ہوتا ہے، یعنی کہ لوہے سے آپ اپنی بلڈنگیں بناتے ہیں، اور کنسٹرکشن کو ایک ایسا بزنس کہتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی ملک میں جب کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے تو 35-40 کے قریب جو صنعتیں ہیں اس میں لائف آنا شروع ہو جاتی ہے، روزگار آتا ہے، اس میں اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ تو صرف ایک فیکٹر جو سریے کا ہے وہ تقریباً ایک سریہ جو ہے وہ 2 لاکھ اور 2,88,000 روپے ٹن ہو گیا، یعنی کہ 3 لاکھ روپے کے ٹن کے قریب ایک آپ کو سریہ ملے گا۔ تو آپ بتائیں کہ کون کنسٹرکشن کرے گا، ایک عام آدمی کس طرح گھر بنائے گا؟ تو جب آپ کنسٹرکشن میں مایوسی ہوگی، آپ کو آپ کا بزنس
لو ہوگا، لوگ کام نہیں کریں گے تو پھر آپ اس سے بے روزگاری کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر جب کنسٹرکشن نہیں ہوگی تو پھر اس کے ساتھ کو جو 35-40 آپ کی جو جڑی ہوئی انڈسٹری ہے وہ بھی اس کے ساتھ چلی جائے گی. تو ایک اندازہ یہ ہے کہ جس طرح کی سچویشن بن رہی ہے، اگر وہ کیلکولیشن ہے، اللہ کرے یہ غلط ہی کیلکولیشن ہو، کہ اگر یہ سارا کچھ جو ہوتا جا رہا ہے اس سے 2.5 کروڑ لوگ جو ہے نا بے روزگار ہو سکتے ہیں، جو آپ کی صنعتیں پیداواری لاگت مہنگی ہونے سے. اور 9,000 کے قریب جو کنٹینر ہیں وہ کراچی میں کھڑے ہیں، اور آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے کہ آپ وہ ڈالر دے کے کنٹینر سے سامان لیں. اس میں صرف ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی انتہائی خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 800 سے 900 ملین ڈالر کی نا ہم را مٹیریل لاتے ہیں دوائیوں کا، جس سے ادویات بنتی ہیں پاکستان کے اندر. اور کیونکہ یہ جو کنٹینر آئے ہیں، اب آپ ادویات بھی پاکستان میں نہیں بنا سکتے، وہ اس لیے کہ اس کے جو سالٹ ہیں، جو اس کا را مٹیریل ہے وہ باہر کے ممالک سے آتا ہے. اور جس طرح میں نے بتایا 800-900 ملین ڈالر بہت رقم ہوتی ہے، آپ ان کو آنے نہیں دے رہے. تو مجھے ایک ایکسپرٹ بتا رہے تھے جو یہ ڈرگ جو مینوفیکچرنگ کے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں 3 ارب ڈالر کے قریب نا جو ہم ادویات بناتے ہیں، 1 ارب ڈالر سمجھ لیں، باہر سے 1 ارب ڈالر لے کے ہم ان کے سالٹ منگاتے ہیں، پھر ہم جو دوائیاں بناتے ہیں تو اس کی ویلیو بن جاتی ہے 3 بلین ڈالر. وہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ سالٹ، یہ جو را مٹیریل ادویات کا، اگر پاکستان اسی طرح فریز رہا، اگر یہ کنٹینر نہ آئے، اگر یہ سامان پاکستان میں نہ آیا، تو یہ ادویات جو 3 ارب ڈالر کی ہیں، اگر یہ ہمیں دنیا سے خریدنی پڑی تو یہ 30 بلین ڈالر کی ہو جائیں گی. 30 بلین ڈالر کی ایک سال کے لیے آپ کو دوائیاں چاہیے ہوں گی. تو آپ دیکھ لیں کس طرح ڈالر کی کمی جو ہے وہ کس طرح اکانومی، کس طرح چاروں طرف سے پاکستان کو جو عام بندہ یہاں بس رہا ہے، میں اس کو سامنے رکھ کے اس کے لیے اس سے باتیں کر رہا ہوں کہ اس بیچارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. اس وقت آپ کے پاس 3 بلین سے کچھ زیادہ ریزرو رہ گئے ہیں جو صرف 18 دن کے لیے. یعنی کہ اگر آپ سمجھ لیں عام زبان میں جو ایک گھرانہ ہے، وہ جب اگر ان کے پاس کتنے پیسے ہیں، ان کے پاس 18 روپے ہیں کہ وہ باہر سے جا کے دہی لے آئیں، دودھ لے لیں، کپڑے اپنے استری کا لیں، بوٹ پالش لے آئیں، اپنے کپڑے سلوا لیں، گھڑی لے آئیں. آپ کے پاس صرف 18 دن کے لیے فارن ریزرو ہے. میں بات کر رہا ہوں دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن جس کا نام پاکستان ہے. تو یہ آپ کی صورتحال ہے کہ آپ 18 دن کے لیے زندہ ہیں. اور اب آپ کو یہ بھی میں بتا دوں، اگر آپ کے پاس ڈالر نہ ہو تو ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں. ہم ڈالر سے خوردنی تیل منگواتے ہیں، جس کو ہم بناسپتی گھی کہتے ہیں، یہ ہم ڈالر میں خریدتے ہیں. دالیں آپ سن کے حیران ہیں کہ ہمارے سارے بیج جو ہیں جو فصلوں کے، وہ بھی ہم ڈالر میں خریدتے ہیں. ہمارے ہم اگر بیج نہ ہو تو ہم کوئی فصل بھی نہیں اگا سکتے. یہ جو ہم کھا پی رہے ہیں، بلکہ اتنی مجھے کوئی عجیب افسوسناک خبر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ 200 250 300 روپے کا کلو پیاز ہے، اور میں انڈیا میں ریسرچ کر رہا تھا 170 روپیز 5 کلو، یعنی کہ ان کا تقریباً 40-50 روپے انڈیا کے بنتے ہیں 1 کلو کے، اور ہمارے یہاں 250 کا ہے. یہاں سے آپ چلے جائیں 22-23 کلومیٹر ہے یہاں سے پاکستان سے انڈیا، جہاں پیاز 1/5 ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے کنٹینر، اتنا پریشر ہے. اور اس پہ جو آپ کو یہ کہانی ہے جو آپ کو سنا رہے ہیں، سخت شرائط، میں اس کی تھوڑی سی ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس سخت شرائط میں پاکستان کے اچھا خاصا جو آمدنی والا آدمی لوگ، بندہ فرد ہوگا، گھرانہ کہہ لیں، ملازم کہہ لیں، افسر کہہ لیں، بہو کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، وہ بجلی کا بل اور اپنی پیٹرول کا خرچہ اور کھانا پینا، یہ 3 چیزوں سے اس کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا ہے. جو لاکھ روپے کمانے والا بندہ ہوگا نا، جو اس معاشرے میں کتنے ہیں وہ آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے، تو اس کے لیے ایک صرف بنیادی چیزیں جو زندگی کی ضروریات ہیں، جس طرح میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ کا پیٹرول، آپ کا کھانا پینا اور آپ کا بجلی کا بل. اور یہ 2022 کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں بجلی جو ہے وہ عیاشی نہیں ہے، جس میں رات کو لائٹ جلانا کوئی عیاشی نہیں ہے، جس میں موٹر سائیکل چلانا یا گاڑی چلانا عیاشی نہیں ہے. دیز ہیو بیکم دی نیسیسٹیز آف ٹوڈیز لائف. پوری دنیا کے 203 ممالک میں یہ تینوں چیزیں بنیادی چیزوں میں آ گئی ہیں. بجلی کو بیسک میں کہا جاتا ہے، روٹی کو بیسک میں سمجھا جاتا ہے، پیٹرول کو بیسک میں سمجھا جاتا ہے. تو آپ کو یہ میں نے آج کا جو ویلاگ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں جو زندگی کی بنیاد ہے، جو عام سی چیزیں ہیں، وہ ہمارے لیے کوہ نور ہیرا بنتی جا رہی ہیں. اب یہ ہمیں یہی کہتے ہیں جی سخت شرائط ہے. تو اس شرائط کا مطلب یہ ہے. اب دیکھتے ہیں آنے والے زمانے میں، ہو سکتا ہے میں غلط ثابت ہوں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.